دا میسج میڈیا چینل۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائیو بیانات، نعتیں، مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے۔ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے عنوان پر 1 منٹ کی شارٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی۔ ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے، جیسے جوش، موج، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب۔ دین کی اہم، قیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے۔ اگر آپ اپنے کسی جلسے یا اجتماع کی معیاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔ 8309475649۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دو لفظوں میں اس دنیا کی حقیقت کو اور آخرت کی حقیقت کو دو لفظوں میں بیان کیا ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات کو اگر ہم لوگ سمجھ لیں تو پھر بات بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ ہم سب کا، بلکہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کا، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، ایک مزاج ہے۔ وہ مزاج یہ ہے کہ انسان کے سامنے اگر دو چیزیں رکھی جائیں، ایک اعلیٰ قسم کی چیز، ایک گھٹیا قسم کی چیز، ایک کمتر درجے کی چیز، ایک اعلیٰ درجے کی چیز، انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ اعلیٰ درجے کی چیز کو پسند کرتا ہے۔ گھٹیا چیز کو انسان نہیں پسند کرتا ہے۔ چاہے وہ کھانے کی چیز ہو، چاہے وہ پینے کی چیز ہو، چاہے وہ پہننے کی چیز ہو، چاہے وہ رہنے کی جگہ ہو، یہ انسانی مزاج ہے کہ دو آپشن اگر اس کے سامنے ہو، ایک چیز گھٹیا ہے، ایک چیز اعلیٰ ہے، ایک چیز کمتر درجے کی ہے، ایک چیز اعلیٰ درجے کی ہے، تو انسانی طبیعت یہ ہے کہ وہ اعلیٰ چیز کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور گھٹیا چیز کو انسان نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ ایک عام بات ہے جو ہم سب لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اور اس زندگی کو اور اس دنیا میں جو کچھ ہے اس کو گھٹیا قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا جیفتن، دنیا ایک مردار چیز ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔
الدنیا جیفتن، دنیا ایک مردار چیز کی طرح ہے۔ جیسے انسان کے نزدیک مری ہوئی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، مری ہوئی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کہ زندہ مرغی اگر خریدنے جائیں تو 200-300 روپے دے کر لائیں، اگر وہی کسی مسلمان سے کہیں کہ مری ہوئی ہے 10 روپے میں لے لو تو آدمی کہے گا کہ یہ تو مجھے فری میں بھی نہیں چاہیے، 10 روپے تو بہت بڑی بات ہے، میں تو اسے فری میں نہیں لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک مردار چیز ہے جس کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا کی وہی حیثیت ہے جو مری ہوئی مرغی کی ایک مومن کے پاس حیثیت ہے۔ الدنیا جیفتن، دنیا ایک مردار جگہ ہے، ایک مردار چیز ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی جس میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس دنیا کی حیثیت اور اس دنیا کی حقیقت اگر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اس دنیا کی حیثیت اور اس کی حقیقت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے یہ سب کو ملتی ہے، یہ سب کو دیتے ہیں اللہ۔ ایمان لانے والے کو بھی دیتے ہیں، ایمان نہ لانے والے کو بھی دیتے ہیں، مومن کو بھی ملتی ہے، کافر کو بھی ملتی ہے۔ نمازی کو بھی ملتی ہے، بے نمازی کو بھی ملتی ہے، عبادت گزار کو بھی ملتی ہے، شرابی کو بھی ملتی ہے۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے کو بھی ملتی ہے، اللہ کی شان میں گالی دینے والے کو بھی یہ دنیا ملتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ بے حیثیت چیز ہے اللہ کے نزدیک، یہ سب کو ملتی ہے۔ تو میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک اعلیٰ چیز ہے، ایک گھٹیا چیز ہے۔ انسانی مزاج یہ ہے کہ وہ اعلیٰ چیز کو پسند کرتی ہے، گھٹیا چیز کو نہیں پسند کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت کی زندگی کے مقابلے دنیا کی زندگی گھٹیا ہے۔ آخرت کے نعمتوں کے سامنے دنیا کی حقیقت بالکل گھٹیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے دنیا گھٹیا کیسی ہے، اس کو دوسری حدیث سے سمجھیے۔ کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، فیصلہ ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ دوزخ میں
دو طرح کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوں گے جو ہمیشہ رہیں گے، اس میں کبھی نکالے نہیں جائیں گے. ایک وہ ہوں گے جو جائیں گے جہنم میں لیکن نکالے جائیں گے. تو جو لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے وہ کفر کی وجہ سے، وہ شرک کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، وہاں ہمیشہ رہیں گے، جن کے بارے میں فرمایا خالدین فیہا ابدا، کبھی نہیں نکالے جائیں گے. اللہ کے پاس ہر جرم کی معافی ہے سوائے شرک اور کفر کے. یہ گناہ اگر کوئی کر کے مرتا ہے اور کفر کی حالت میں اس کی اگر موت ہوتی ہے تو وہ جہنم سے کبھی نہیں نکالا جائے گا. اور دوسرے جہنمی وہ ہوں گے جو بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. ایمان تو ہوگا ان کے اندر لیکن اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، اللہ کے حکموں کو توڑنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے. جب سزا پوری ہوگی اس کے بعد اللہ انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے. اب وہ کتنی مدت رہے گا جہنم میں یہ نہیں معلوم ہے، کتنے سال رہے گا یہ نہیں معلوم ہے، لیکن نکالا جائے گا. سب سے آخر میں جو شخص جہنم سے نکالا جائے گا آخری آدمی ہوگا. اس کے بعد سب جہنم میں رہنے والے ہوں گے. جہنم سے نکال کر جنت میں داخل جتنے لوگوں کو کیا گیا ان میں سب سے آخری آدمی جو ہوگا اس کو جو جنت ملے گی وہ ایمان کی وجہ سے ملے گی. اعمال تو تھے نہیں اسی لیے جہنم میں گیا تھا، اعمال تو اس کے پاس تھے نہیں اسی لیے وہ جہنم میں گیا تھا. اور سب سے آخر میں نکل رہا ہے تو سوچو کتنا بڑا گنہگار ہوگا. اور جہنم سے نکالا جا رہا ہے تو وہ ایمان کی بنیاد پر نکالا جائے گا. اس کو اللہ تبارک و تعالی جو جنت عطا فرمائیں گے وہ جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. جو ہزاروں سال جہنم میں جلے گا، دن 2 دن نہیں، ہزاروں سال جہنم میں جلے گا. اور جہنم کا سب سے ادنا عذاب کیا ہوگا؟ جہنم کا سب سے ادنا عذاب کیا ہے؟ سب سے کم تر عذاب دوزخ کا کیا ہے؟ سب سے چھوٹا عذاب دوزخ کا یہ ہے کہ اس کے پیر میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. یہ سب سے چھوٹا عذاب ہوگا. یہ سب سے چھوٹا عذاب یہ ہے کہ اس کے پیروں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. تو اب اعلیٰ قسم کا عذاب کیا ہوگا؟ یہ انسان کی جو باڈی آج نظر آ رہی ہے 5 فٹ 6 فٹ، حد ہو گیا آدمی 6.5 فٹ کا ہوگا، اس سے زیادہ تو ہوتا نہیں ہے. جہنم میں اللہ انسان کو ایسے ہی نہیں ڈالیں گے. اللہ آپ کی میری اور ساری امت کی حفاظت فرمائے. اللہ انسان کو اتنا بڑا کریں گے وہاں پر کہ ایک کاندھے سے دوسرے کاندھے کے درمیان میں 40 ہاتھ کی چوڑائی ہوگی.
اتنا بڑا اسے کریں گے. اس کے بعد ڈال کر عذاب دیں گے. تو ادنا عذاب کیا ہے؟ ادنا عذاب یہ ہے کہ اس کے پیروں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے. تو اب جو آدمی جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی جو جنت عطا فرمائیں گے وہ جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. تو اب کمپیئر کیجئے اس گھر کو جس میں ہم رہتے ہیں. اللہ نے جو فرمایا والآخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے، دنیا بہتر نہیں ہے. آخرت بہتر ہے، دنیا بہتر نہیں ہے. جس مکان میں ہم رہتے ہیں وہ مٹی اور گارے کی ہے. اللہ جو مکان عطا فرمائیں گے وہ کیسا ہوگا؟ بھلے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی ہوگی. آج 100 گز کے گھر میں ہم خوش ہیں. ذرا اس سے بڑا مل گیا تو اور زیادہ خوش ہیں. اس سے بڑا اور مل گیا تو پھر ہمارے پیر زمین پر ہی نہیں ٹکتے ہیں کہ میرا مکان اتنا بڑا ہے، میری دکان اتنی بڑی ہے، میرا کاروبار اتنا بڑا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کی ایمان کی جو قیمت لگائی ہے وہ یہ لگائی ہے کہ ادنا درجے کے ایمان والے کو جو جنت ملے گی وہ جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. تو اب انسان سوچے کہ مجھے وہ چاہیے یا یہ چاہیے. والآخرۃ خیر، آخرت اور آخرت کی زندگی، آخرت اور آخرت کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی جو عطا کرنے والے ہیں وہ چاہیے یا پھر یہ جگہ چاہیے جس کو اللہ نے فرمایا یہ ایک مردار چیز ہے، اس کی کوئی حیثیت ہمارے نزدیک نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادران اسلام، بورا بنڈے میں ایک علاقہ ہے جس کا نام صفدر نگر ہے، جہاں تقریباً 90% آبادی مسلمانوں کی ہے. ان میں اکثریت پسماندہ ہے اور روزانہ کی مزدوری پر اپنا گزارا کرتی ہے. مساجد کی کمی کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہیں اور نمازوں سے دور ہے، بچے مکتب کی تعلیم سے دور ہے. الحمدللہ علاقے کے چند لوگ مساجد کی کمی کو دور کرنے کے لیے 100 گز زمین 41,75,000 روپے میں خریدے ہیں، جس کا بیانہ 5 لاکھ روپے بطور قرض لے کر دیا گیا ہے. 3 ماہ کی مدت میں باقی 36,75,000 روپے دینا ہے. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کار خیر کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، نیز اپنے اور اپنے مرحومین کے لیے ثواب کی نیت سے زیادہ تعاون بھی فرمائیں. 1 گز کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کے ذریعے سے یا 1 مسلح کی قیمت کے ذریعے سے تعاون فرمائیں اور رابطے کے لیے ان نمبرات پر فون